بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اسباب کیا ہے، کس وجوہات کی بنیاد پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ مقاصد تو بہت ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دستور ہے کہ جب بھی اس دنیا میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر دیتے اور ظلم و بربریت عام ہو جاتے، برائیاں نیکیوں کو ڈھانپ لیتی، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے یا کسی خاص اوقات کے لیے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اسی مشن کے تحت جب کہ مکہ کی سرزمین پر وہ مکہ اور بالخصوص وہ کعبہ جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد ایک اللہ کی عبادت کرنے پر رکھی گئی تھی، اس گھر کے اندر بت کے پجاریوں نے، مورتی کے پوجنے والوں نے سینکڑوں بتوں کو نصب کر دیا تھا، ان کا چڑھاوا چڑھاتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور ہر طرح کی برائیاں عرب کے اندر موجود تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد جو تمام نبیوں کا ہے، تمام نبیوں کا ایک مقصد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی شیطانوں کی پوجا کرنے سے، ان کی عبادت کرنے سے بچتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد بتایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد تھا توحید کی دعوت دینا۔ اور آپ قرآن مقدس پڑھیں گے، ترتیب کے ساتھ جو قرآن لکھا گیا ہے، آپ سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ سورۃ البقرہ کا آغاز کیجیے، الف لام میم سے سورۃ البقرہ کا آغاز کیجیے 2 رکوع تک، اس میں بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کوئی حکم نہیں دیا، اس میں تو اللہ کی تعریف ہے، اور آپ مدد مانگتے ہیں، آپ انعام یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو شمار ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اس میں کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کیجئے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 رکوع میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، مومنوں کا ذکر کیا، اس کا انجام بتایا، پھر کافروں کا ذکر کیا، اس کا بھی انجام بتایا، اور تیسری قسم منافقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اس کا انجام بتایا۔ ابھی تک کوئی حکم اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا، یا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن جب تیسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، تیسرے رکوع کے آغاز میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے پہلا حکم، قرآن جو ترتیب کے ساتھ ہے اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ توحید کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، اے انسان، اپنے آپ کو کہنے والوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا حکم نازل کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، یعنی ترتیب کے اعتبار سے، یوں تو اللہ رب العالمین نے سورہ علق پہلے نازل کیا، لیکن قرآن کو جو لکھا گیا ترتیب کے اعتبار سے، اور سب سے پہلا جو حکم ہے وہ ہے ایک رب کی عبادت کرنا۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو بھیجا، اور ایک اپنے آپ کو جو دعوت دینے والا کہتا ہو، یا اپنے آپ کو جو جماعتی تنظیم یا تنظیمی اسلامی تنظیم سے اپنے آپ کو موسوم کرتا ہو، یا اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اسے جوڑتا ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے، شرک اور بدعات کا قلع کما کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بر صغیر میں، بالخصوص بر صغیر میں، توحید کی بات کوئی نہیں کرتا، شرک کی بات کوئی نہیں کرتا، بدعت اور سنت کی بات کوئی نہیں کرتا۔ نماز کی بات کرنے والے مل جائیں گے، خدمت خلق کی بات کرنے والے مل جائیں گے، تم مسلمان ہو، تم ایک کٹھے آ جاؤ، یہ سب ساری باتیں مل جائیں گی۔ اقامت دین کی بات مل جائیں گی۔ اقامت دین کس پر؟ شرک پر۔ آج ہمارے گلیوں میں شرک، ہمارے محلے میں شرک اور بدعات اور خرافات کو انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی دعوت دی تھی تو بہت سارے آپ کے نفرت کرنے والے دشمن بن گئے تھے۔ آج آپ توحید کی بات کریں گے تو، اور اسی طریقے سے سنت کی بات کریں گے، شرک اور بدعات کی بات کریں گے تو آپ کے بھی دشمن بنیں گے۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، کوئی یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو توحید کو کھل کر بولتی ہے، شرک کو کھل کر بولتی ہے، بدعات کو کھل کر بولتی ہے، سنت کو کھل کر بولتی ہے، اور اس جماعت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عقل مند ہیں، آپ کو معلوم ہے جو جماعت توحید پر اور شرک پر کھل کر بولتی ہے اور اس منبر سے شرک اور توحید، کیونکہ یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اسی مشن کے تحت۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ خدمت خلق کریں، اتحاد و اتفاق کی باتیں کریں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے توحید کی بات، شرک سے بچنے کی بات، وہ توحید جو انسان کو جنت میں لے جائے، وہ شرک جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ آپ پہلے اسے جنت میں داخل کیجئے، جہنم سے بچائیے۔ آپ جہنم والے کام بھی کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا حکم نہیں دیا۔ تو پہلا مقصد ہے توحید کی دعوت، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرا مقصد بیان کیا ہے، کتاب اللہ کی تعلیم، تزکیہ نفس، حکمت کی تعلیم۔ یہ تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک خلیل اور ایک ذبیح، یعنی خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس وقت کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے کئی دعائیں کی۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو کئی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کے اندر نقل کیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ دعا کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
کعبہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک نیک کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب اس مکہ شہر میں ایک ایسے رسول کو بھیج، انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری کتابوں کی تلاوت کر کے سنائے اور حکمت کی باتیں سکھائے، کتاب کی تعلیم دیں اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دونوں دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ شہر مکہ میں انہی خاندان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو رسول تیری آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیم دے اور اسی طریقے سے حکمت اور تزکیہ کی تعلیم دے۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور ان دعا کا اثر ہوتا ہے تقریباً 2000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس مکہ شہر میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرماتا ہے جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں تزکیہ نفس کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو لوگ گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کو تقریباً اس آیت کے اندر جمع کر دیا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اسی شہر میں انہی میں سے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اچھا، یہاں پر اور ایک بات قابل ذکر ہے، قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امی کا مطلب جاہل کرتے ہیں، لیکن جب آپ امی کی تفسیر پڑھیں گے تو امی کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الامی الذی لا یقرأ ولا یکتب، امی اسے کہا جائے گا جسے پڑھنا نہ آئے، جسے لکھنا نہ آئے، لیکن سینے میں علم کے خزانے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، آپ نے کاتب رکھا تھا، بہت سارے صحابہ لکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جس وقت حدیبیہ کا صلح ہو رہا تھا اس وقت جو کاتب تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور کئی صحابہ تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، حدیث مبارک کو لکھتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی واضح دلیل صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے کہ جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، اس وقت کافروں نے کیا کہا تھا؟ مشرکوں نے کہا تھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم بے اسمک اللہم یہ مانتے ہیں، الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے۔ پیپر کے آغاز میں یہی لکھا گیا کیونکہ ان کی طرف سے معاہدہ تھا۔ اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب، یہ خط جو ہے کس کی طرف سے؟ یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر کوئی عہد لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لڑائی تو اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ اے علی، جہاں پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو اور وہاں پر لکھو ابن عبداللہ، یعنی محمد ابن عبداللہ لکھو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے اس انگلی نے لکھا ہے، میرے اس ہاتھ نے آپ کے مبارک نام کو لکھا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا ہے، یہ ہاتھ نہیں مٹا سکتا، یہ انگلی مٹا نہیں سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بتاؤ ذرا کس جگہ پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا تو یقیناً آپ براہ راست مٹا دیتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں کہتے۔ لہٰذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹایا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ کہنے کا مطلب کہ امی اسے کہا جاتا ہے جسے پڑھنا اور لکھنا نہ آتا ہو لیکن سینے میں علم کے خزانے موجود ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذمہ داری لی، اور اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان میں حرکت مت دیا کریں، تیزی کے ساتھ مت پڑھا کریں، اس کو تو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے، لہٰذا امی کا مطلب جاہل نہ کرے ترجمہ۔ بہت سارے مفسروں نے، بہت سارے مترجم نے اس طریقے کا ترجمہ لکھا ہے، تو کہنے کا مطلب کہ امیوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا جو تعلیم دیتے ہیں کتاب اللہ کی، تو گویا کہ آپ کا دوسرا مقصد ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینا، تیسرا مقصد ہے تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی آلودگیوں سے پاک کرنا، شرک اور بدعت خرافات جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ لوگ شرک اور بدعات سے بچ جائیں، ان برائیوں سے، ان غلاظت سے اپنے آپ کو پاک ہو جائیں۔ نہ صرف باطنی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری غلاظت سے بھی پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا نبی ایسے ان پڑھوں کا نبی، ایسے جاہل قوم کا نبی کہ جن کو طہارت تک کا طریقہ اور سلیقہ نہ آتا ہو۔ سلمان فارسی نے کہا ہاں ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ہمیں طہارت تک کے طریقہ کو سکھاتے ہیں، اور آپ نے یہاں تک فرمایا الطہور نصف الایمان، یعنی پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ گویا کہ آپ نے تزکیہ نفس ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، دونوں طور پر آپ نے تعلیم دی ہے، اور اسی مقصد سے آپ کو بھیجا گیا تھا حکمت کی بھی تعلیم دینے کے لیے۔ اور حکمت کی بہت ساری تفسیریں کتاب و سنت کے اندر ہے، ان میں سے ایک تفسیر ہے سنت یعنی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ آپ کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر واضح لفظوں میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے ہم نے بھیجا۔ آپ صرف انسان کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ کی ذات مقدسہ صرف جنات کے لیے رحمت نہیں، آپ کے ذات مقدسہ چوپائیوں کے لیے نہیں، آپ کے ذات مقدسہ پرندوں کے لیے نہیں، درختوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقصد سے بھیجا، اور اسی لیے کہا انا ارسلناک رحمت للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے، آپ عالم انسان کے لیے رحمت، آپ عالم جنات کے لیے رحمت، آپ عالم پرند اور چرندوں کے لیے رحمت، آپ عالم چوپائیوں کے لیے رحمت، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انسان درخت کا ایک پتا بھی بلا ضرورت کے توڑ لیتا ہے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے تو شجر کاری کی بڑی اہمیت اور بڑی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے، اس درخت کے سائے سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اس درخت کے پھل اور پھول سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اس بات کی طرف ہمیں وضاحت کی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو نبی تھے وہ نبی رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا اگر حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے چاقو کو، اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمہ،
میں لام تان کرنے والا، لوگوں کو گالی گلوچ کرنے والا، لوگوں کو برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت تو صرف اور صرف رحمت کے لیے ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تھا رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ ہم اپنا نمونہ اور آئیڈیل کس کو مانیں؟ ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ کس کو مانیں، کس کو بنائیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا اسوہ اور نمونہ کسی اور کو بناتے ہیں۔ کسی نے کسی ہیرو کو بنا لیا، کسی نے کسی کھلاڑی کو بنا لیا، کسی نے کسی اور کو بنا لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تمہارا چہرہ بھی محمد الرسول اللہ جیسا ہو، تمہارے گفتار و کردار بھی محمد الرسول اللہ جیسے ہو، تمہارے اخلاق بھی محمد الرسول اللہ جیسے ہو، تمہاری عبادت بھی رسول اللہ جیسی ہو، تمہارا جینے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ جیسے ہو، تمہارے کھانے پینے کے طریقے بھی محمد الرسول اللہ جیسا ہو، اور تمہیں اپنی زندگی میں جس جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، ہر موڑ میں اور ہر چیز میں اگر تمہیں کسی سے نمونہ لینا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے اگر کسی کو ہم نے اسوہ اور نمونہ بنایا تو وہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز میں محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیں اور گھریلو زندگی میں جائیں تو شیطان کے طریقے کو اپنا لیں، شادی بیاہ میں جائیں تو شیطان کے طریقے کو اپنا لیں، یا اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر شعبے میں شیطان کے طریقے کو اپنا لیں اور اس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل تصور کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو نمونہ بنایا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کو بنائے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ ان مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ اس کے علاوہ بہت سے مقاصد ہیں۔ آپ کو کبھی بشیر کہا گیا، کبھی نذیر کہا گیا، آپ جنت کی خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح انسانی زندگی، انسان کو انسان بنائے اور انسانی زندگی گزارنے کا سلیقہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسہ کو اس وجہ سے بھیجا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں عام طور پر یہ تقریریں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اکثر و بیشتر بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کا پہلا مقصد تھا توحید کی دعوت، شرک کو قلع کما کرنا، یہ آپ کا پہلا مقصد تھا۔ اور یہ ہمارا بھی نصب العین ہونا چاہیے، ہمارا بھی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم توحید کی دعوت دیں گے، شرک سے لوگوں کو بچائیں گے۔ اس کے بعد کتاب و سنت کی دعوت، اس کے بعد ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لیا تو پھر پوری زندگی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق بھی کیا ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم بھی دی ہے، پڑوسی کے حقوق کو بھی بتایا ہے اور ہر کچھ بتایا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے اس کو اپنا لیا تو پھر ساری چیزوں کی
ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے مقاصد کا علم ہونا چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں توحید اور سنت کا سچا داعی اور بلانے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس پر قائم و دائم رکھ، شرک اور بدعت اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تمہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہمیں میدان محشر میں اٹھا تو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شمار فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف